بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نبوت کے جھوٹے 22 دعوے دار تھے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آج اس کی پہلی قسط ہے مسیلمہ کذاب یمامہ۔ یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا، جس کو بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ مسیلمہ کی دربار نبی میں حاضری۔ مسیلمہ نے اور وفود کی طرح وفد بنی حنیفہ کے ساتھ آستانہ نبی پر حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی دی کہ حضور اسے اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ اس وقت حضور علیہ السلام کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، مسیلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ بھی طلب کرو تو میں دینے کو تیار نہیں، مگر بعض صحیح راویوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام سے بیعت نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین متعین فرمائیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں بھی بیعت کرتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کے جواب سے وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ مسیلمہ حضور علیہ السلام کا جواب سن کر یمامہ واپس آیا اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے، اور اس نے اپنی من گھڑت وحی اور الہام کے افسانے سنا کر لوگوں کو اپنا ہم نوا اور معتقد بنانا شروع کر دیا۔ اس پر یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے مسیلمہ کے دعوی نبوت اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی خبر سن کر اس کے ہی قبیلے کے ایک ممتاز رکن جو نمار کے نام سے مشہور تھا، یمامہ روانہ فرمایا کہ مسیلمہ کو سمجھا بجھا کر رائے راست پر لائے، مگر اس شخص نے یمامہ پہنچ کر الٹا مسیلمہ کا اثر قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ مسیلمہ میری نبوت میں شریک ہے۔ نہار کے اس بیان سے لوگوں کی عقیدت مستحکم ہو گئی اور کثرت سے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لانے لگے۔ نہار نے مسیلمہ کی جھوٹی نبوت کو مقبول بنانے اور مشتہر کرنے میں وہی کردار ادا کیا جو حکیم نور الدین نے قادیانی غلام احمد کذاب کی خود ساختہ نبوت کو عوام میں پھیلانے کے لیے کیا۔ ہر طرف سے اپنے ہم نواؤں کی کثرت اور عقیدت دے کر مسیلمہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ واقعی حضور علیہ السلام کی نبوت میں شریک ہے۔ چنانچہ اس نے کمال جسارت سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا، مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام، معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ کی ہے اور نصف میری، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ خط 2 قاصدوں کے ہاتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے اس قاصد سے پوچھا، تمہارا مسیلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ اس دن سے دنیا بھر میں یہ اصول مسلم اور زبان زد و خاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں۔ حضور علیہ السلام نے مسیلمہ کو جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جان محمد رسول اللہ بنام مسیلمہ کذاب۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری تھا کہ محمدی شریعت کے مقابل ایسی شریعت گھڑی جائے جو لوگوں کے نفسانی خواہشات کے مطابق ہو، تاکہ عوام کی اکثریت اس کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسا عامیانہ اور رندانہ مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کے نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھا۔ چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی، زنا کو مباح قرار دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز قرار دیا، ختنہ کرنا حرام قرار پایا، ماہ رمضان کے روزے اڑا دیتے، فجر اور عشاء نماز معاف کر دی، اور سنتے ضروری نہیں، سنتے ختم صرف فرض نماز پڑھی جائے۔
اس کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کیں۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھیں، اس لیے عوام الناس جوق در جوق اس پر ایمان لانے لگے اور اباحت پسند اور عیاش طبیعت لوگوں کے ہوس و راتیوں کو نشاد فرمائیوں کا اچھا موقع مل گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فواہشت اور عیش کوشی کے شرارے بلند ہونے لگے اور پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو دنیاوی حیثیت سے کتنا ہی عروج کیوں نہ حاصل ہو جائے، مگر دینی عزت و عظمت ان کو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ مسیلمہ کے لیے اس طرح زہر کیا تھا کہ جس کا کام وہ اپنی عظمت دکھانے کے لیے ارادہ کرتا یا دعا کرتا، معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو جاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص کے باغات کی شادابی کی دعا کی تو درخت بالکل سوکھ گئے۔ کنووں کا پانی بڑھنے کے لیے حضور علیہ السلام جو کرتے تھے اور وہ نیچے چلا گیا اور کنویں سوکھ گئے۔ بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے۔ ایک آشوب چشم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ شیر خوار بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا دودھ خشک ہو گیا اور تھن سکڑ گئے۔ اور اسی قسم کے بہت سے واقعات مسیلمہ کی ذات سے پیش آئے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 11 لشکر ترتیب دیے تھے، اس میں ایک دستہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے سیمامہ روانہ ہوا، اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل بن حسنہ کو کچھ فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ کر دیا تھا، اور اکرمہ کو حکم تھا کہ جب تک شرجیل تم سے نہ آ ملیں حملہ نہ کرنا، مگر حضرت اکرمہ نے جوش جہاد میں حالات کا جائزہ لیے بغیر اور حضرت شرجیل کی آمد سے پہلے ہی مسیلمہ پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اکرمہ کو شکست ہوئی اور مسیلمہ کا لشکر فتح کے شادیانے بجاتا ہوا واپس ہو گیا۔ حضرت شرجیل کو جب اس شکست کی خبر ہوئی تو وہ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے اور امیر المومنین کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر امیر المومنین نے حضرت خالد بن ولید کو مسیلمہ کے خلاف معرکہ آراء ہونے کا حکم دیا اور ایک لشکر ان کے لیے ترتیب دیا، جس میں مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب اور انصار پر حضرت ثابت بن قیس اور حضرت برا بن عازب کو امیر مقرر فرمایا۔ حضرت شرجیل کو حکم دیا کہ وہ حضرت خالد کے لشکر سے آ کر مل جائیں۔ حضرت خالد نہایت سرعت سے مدینہ سے نکل کر یمامہ کی طرف بڑھے، جہاں مسیلمہ کا 40,000 آدمیوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے پڑا تھا، اور مسلمان صاحب ملا کر 13,000 کی تعداد میں تھے، جن میں بہت سے اصحاب بدر بھی شریک تھے۔ جب مسیلمہ کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد اس کی سرکوبی کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں تو وہ خود بھی اپنا لشکر لے کر نکلا اور اکربہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ مسیلمہ کی طرف سے مجایا بن مرارہ ایک الگ لشکر جمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مسیلمہ کے لشکر سے ملے، حضرت شرجیل بن حسنہ نے جو حضرت خالد کے لشکر کے مقدمۃ الجیش پر مقرر تھے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ حضرت شرجیل نے اس کے سارے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور مجایا کو زندہ گرفتار کر کے حضرت خالد کے سامنے پیش کیا، جس کو انہوں نے اپنے خیمہ میں قید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت خالد نے بھی اکربہ کے مقام پر پہنچ کر مسیلمہ کے لشکر کے سامنے ڈیرے ڈال دیے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے دن دونوں لشکر آمنے سامنے صف آراء ہوئے۔ مسیلمہ کے لشکر میں 40,000 اور مسلمان لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ حضرت خالد نے اتمام حجت کے لیے مسیلمہ اور اس کے لشکر کو دین کے حق کی دعوت دی۔ دوسرے صحابہ کرام نے بھی وعظ و نصیحت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر مسیلمہ اور اس کے لشکر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے مسیلمہ کے سردار نمار نے لشکر سے نکل کر مبارزت طلب کی کہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زید بن خطاب حضرت عمر کے بھائی نکلے اور بڑی پامردی سے مقابلہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اب گھمسان کا رن پڑ گیا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور ایسا قتل ہوا کہ چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت خالد کے حکم سے مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زید بن خطاب مسیلمہ کی فوج حضرت خالد کے خیمہ میں داخل ہو گئی، جہاں مجایا کو حضرت خالد قید کر کے اپنی بیوی کی نگرانی میں دے گئے تھے۔ فوجیوں نے حضرت خالد کی بیوی کو قتل کرنا چاہا، مگر مجایا نے ان کو منع کیا اور کہا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو پھر تمہاری عورتوں اور بچوں کی خیر نہیں ہوگی۔ اس پر فوجی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مسیلمہ کے لشکروں کے دل بڑھ چکے تھے اور وہ اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے مسلمانوں پر بھاری نظر آتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو حذیفہ حضرت ثابت بن قیس اور حضرت زید بن خطاب کے لیے نے قتل کیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ثابت بن قیس
दुश्मन के कलब लश्कर में जा घुसे और दाते शुजात देकर जाम शहादत नोश किया। हज़रत ज़ैद बिन ख़िताब ने मुसलमानों को मुखातिब करके कहा, अरे अरबाब ईमान, मैंने मुसलमा के सरदार निहार को जहन्नम वासिल किया है। अब या तो कहकर दुश्मनों पर झपट पड़े और बहुत सों को मौत से हम कनार करके ख़ुद भी दीन मुहम्मदी पर निसार हो गए। हज़रत खालिद ने जब यह देखा कि मुसलमा की फ़ौज पर अपनी अददी कसरत की बिना पर किसी थकावट के आसार अभी तक ज़ाहिर नहीं हुई हैं और मुसलमानों का पल्ला भी कभी हल्का होता है कभी भारी, तो उन्होंने मुसलमा के बड़े बड़े सरदारों और बहादुरों को ललकारा और अपने मुकाबले के लिए इन्हें तैश दिलाया। चुनाचे बड़े बड़े सूरमा फ़ौज से निकल कर हज़रत खालिद से दो हाथ करने के लिए निकले, मगर जो मुकाबले के लिए आता वो ज़िंदा बचकर नहीं जाता। हज़रत खालिद बिन वलीद ने तन तनहा मुसलमी लश्कर के बहुत सारे नामी गिरामी बहादुरों को मौत के घाट उतार किया। इससे फ़ौज में हलचल सी मच गई। अब हज़रत खालिद ने मुसलमा को पुकारा और दोबारा इस्लाम लाने के लिए दावत दी। इसने फिर ये मुतालबा नामंजूर कर दिया। हज़रत खालिद घोड़े को एड़ लगाकर इसकी तरफ लपके, मगर वो तरह देकर दूर निकल गया और एक किला नुमा बाग में पना ली, जहाँ इसका लश्कर भी था। ये एक वसी अरीज़ किला नुमा बाग था जिसके बड़े बड़े दरवाजे थे। मुसलमा इस बाग में अपने लश्कर के साथ किला बंद हो गया और दरवाज़ा मजबूती से बंद कर लिया। इस बाग में जाने का और कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर हज़रत खालिद, लोग किला बंद हो गए हैं, इनको सस्ताने का मौका दिए बगैर इन पर हमला जारी रखना चाहिए। इसकी एक ही तरकीब है कि आप मुझे दरवाज़े के करीब ले जाकर बाग के अंदर फेंक दें, मैं अंदर जाकर दरवाज़ा खोल दूंगा। हज़रत खालिद ने कहा कि हम तुम्हें दुश्मन के हाथों में नहीं दे सकते। जब बरा बिन मालिक ने बहुत इसरार किया तो इनको दीवार पर किसी तरह चढ़ा दिया गया। वो फ़ौरन अंदर कूद गए और बाग के अंदर दरवाज़े पर खड़े हुए सैकड़ों पहरेदार फ़ौजियों पर टूट पड़े और नहायत बहादुरी के साथ दरवाज़े की तरफ बढ़ने लगे और सबको मारते काटते आखिरकार दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गए। हज़रत खालिद लश्कर लिए हुए दरवाज़े खुलने के मुंतज़िर थे जो दुश्मनों पर टूट पड़े और फिर तो इस कदर घुमसान का रन पड़ा कि किसी को किसी की खबर ना रही और मुसलमान भेड़ बकरी की तरह मुर्तदीन को ज़बह करने लगे। जब मुसलमा ने मुसलमानों का जोश व खरोश और अपनी फ़ौजों में कुछ शिकस्त के आसार देखे तो अपने ख़ास दस्ते को लेकर मैदान जंग में कूद पड़ा। हज़रत हमज़ा के कातिल वाशी ने, जो अब मुसलमान हो चुके थे और मुसलमानों के लश्कर के सिपाही थे, उसको देखकर और अपना मशहूर नेज़ा पूरी कुव्वत से मुसलमा पर फेंका, जिसकी ज़रब कारी लगी और मुसलमा ज़मीन पर गिर गया। करीब ही एक अंसारी ने उसको तलवार मारी और सर काट कर नेज़े पर चढ़ा दिया। मुसलमा के मरते ही इसकी पूरी फ़ौज में अबतरी फैल गई और मुसलमानों ने भी बेदराग इनको कत्ल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मुसलमा के 40,000 के लश्कर में से तकरीबन 21,000 मौत के घाट उतारे गए। मुसलमानों के सिर्फ 660 आदमी शहीद हुए, जिसमें बड़े बड़े सहाबा भी थे। मुसलमा की मौत के बाद इसका कबीला बनी हनीफा सिद्के दिल से दोबारा इस्लाम में दाखिल हो गया और इनका एक वफ़द अमीर उल मोमिनीन हज़रत अबू बकर की खिदमत में गया, जहाँ इनकी तकरीम की गई। नाज़रीन मोहतरम, ये आज का पहला वाक़या था जो मुसलमा कज़ाब के हवाले से है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मेरी मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचते। अगली किस्त में दूसरे कज़ाब का नाम लिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।